میں ایک اسلامک اسکالر کو سن رہا تھا جو کہ ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں، اور وہ کہانی جو انہوں نے سنائی وہ بیسیکلی ایک ریئلٹی بیس اسٹوری ہے جو کہ میں نے سنی. تو مجھے یہ یقین ہے کہ یہ کہانی میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی زندگی اس کہانی کو سننے کے بعد 110% چینج ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کی سوچنے کا طریقہ جو ہے وہ بدل جائے. ایک انسان تھا جس کا نام تھا رشید. وہ ہر ٹائم طنز و مزاح، مذاق، موج مستی کی زندگی گزار رہا تھا، اور جو اس کی سنگت یاری تھی ہی واز دا کلاؤن آف دا گیدرنگ. مطلب کہ وہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو سب کو ہنساتا تھا. یوز ٹو پیپل میک لاف. تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ رشید جو ہے اپنی بار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور تاش کھیلنے میں مصروف ہوتا ہے. اتنے میں اسے کال آتی ہے کہ ہم آپ کے گھر سے بات کر رہے ہیں، آپ کی وائف کافی سیریس کنڈیشن میں ہے کیونکہ وہ پریگننٹ تھی، تو اسے ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت ہے. رشید کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ بات کہنے کے بعد رشید صاحب دوبارہ سے مشغول ہو جاتے ہیں تاش پتی کھیلنے میں، اپنے جو کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں اس میں مشغول ہو جاتے ہیں. اتنے میں اسے دوبارہ کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پلیز آپ ہاسپٹل پہنچیں، آپ کی وائف بہت سیریس کنڈیشن میں ہے، ہمیں ان کا ایک میجر آپریشن کرنا پڑے گا. یہ بات رشید سنتا ہے. پہلے وہ اس بات کو مذاق میں ہی لے رہا ہوتا ہے. خیر، وہ رشید اپنے جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ چھوڑ کر اور ہاسپٹل کی طرف چلتا ہے. اس کی عادت ہوتی ہے مذاق مستی کی. ایک رستے میں اندھا اس سے بھیک مانگنے آتا ہے. وہ کہتا ہے میری اللہ کے نام پہ مدد کر دو. رشید اپنی عادت سے مجبور اپنی ٹانگ اڑاتا ہے اور وہ اندھا گر جاتا ہے، اور رشید ہنسنے لگتا ہے اور اس کے دوست یار بھی ہنسنے لگتے ہیں. خیر، یہ معاملہ یہاں رکتا ہے اور رشید صاحب ہاسپٹل کی طرف جاتے ہیں. ہاسپٹل میں جیسے ہی پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رشید آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو ایک بیٹے کی سعادت سے نوازا ہے. اور اس کے فوراً بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مگر ایک بات جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اللہ نے آپ کے بیٹے کو 2 آنکھوں سے محروم کر دیا. آپ کا بیٹا اندھا ہے، بلائنڈ ہے. یہ بات جب سنتا ہے رشید تو اس کو وہ چیز یاد آ جاتی ہے کہ وہ اندھے کے آگے ٹانگ اڑاتا ہے اور اندھا گر جاتا ہے. خیر، وقت آگے گزرتا ہے اور رشید بتاتا ہے، یہ سٹوری 1990 کی ہے اور یہ ایک ریئل سٹوری ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات. اب رشید کہتا ہے کہ مجھے اس بچے سے نفرت ہو جاتی ہے. اس دن کے بعد میں اس بچے سے دور بھاگتا ہوں. اچھا، رشید کی جو وائف ہوتی ہے وہ ایک انتہا کی پرہیزگار عورت ہوتی ہے. وہ اللہ سے دعا کرتی ہے ہر وقت کہ یا اللہ رشید کو نیک ہدایت دے. اچھا، اللہ تعالیٰ کی بھی ایک ڈیفرنٹ طریقے ہیں بندے کو ہدایت دینے کے. اللہ تعالیٰ کے الگ الگ راستے ہیں جن راستوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے. رشید اپنے بچے کا نام سلیم رکھتا ہے. کچھ عرصے بعد رشید کو یہ علم ہوتا ہے کہ سلیم تو چل بھی نہیں سکتا. خیر، اب اس کی نفرت کا عالم اور بڑھ جاتا ہے. لیکن اس کی والدہ جو ہے وہ سلیم سے بے حد پیار کرتی ہیں اور سلیم کو قرآن پڑھانا شروع کرتی ہیں. آن دی ادر ہینڈ رشید کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹوں سے نوازتا ہے اور رشید اپنا سارا دن ان 2 بیٹوں سے محبت میں ان کو ٹائم دے دے کے گزار دیتا ہے. خیر، ایک دن رشید تھکا ہارا اپنے گھر پر آتا ہے. سلیم بھی تھوڑا سا بڑا ہو گیا. سلیم اپنے بابا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے بابا مسجد چلیں. رشید ایک دم حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو اندھا ہے، اس کو مسجد کا راستہ کیسے پتا؟ وہ پوچھتا ہے سلیم تمہیں مسجد کا راستہ پتا ہے؟ تو سلیم کہتا ہے جی بابا مجھے راستہ پتا ہے، آپ میرا ہاتھ پکڑیں اور چلیں. خیر، وہ دونوں مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں. رشید اس بات پر بے حد حیران ہوتا ہے کہ سلیم اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا مسجد لے کر جاتا ہے. باقاعدہ رستہ وہ نہیں بھولتا، اس کو پورا رستہ پتا ہوتا ہے. خیر، مسجد پہنچتے ہیں تو سلیم کہتا ہے کہ بابا ذرا قرآن تو لائیے. رشید حیران ہو جاتا ہے، بولتا ہے بیٹا کیا تم قرآن پڑھ سکتے ہو؟ تو وہ سلیم کہتا ہے کہ بابا آپ قرآن لے کر تو آئیں. خیر، وہ قرآن لے کر آتا ہے. سلیم کہتا ہے بابا سورہ کہف کھولیں. رشید کہتا ہے کیا تم پڑھ سکتے ہو؟ وہ سورہ کہف سلیم پڑھنا شروع کرتا ہے اور رشید اتنا حیران ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آنسو آ جاتے ہیں، وہ رونے لگتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ بچہ اندھا نہیں ہے، اندھا میں ہوں. میں اتنا بڑا اندھا ہوں کہ میرے سامنے قرآن ہوتا تھا مگر میں اس کو پڑھ نہیں سکتا تھا. میرے گھر کے برابر میں مسجد ہوتی تھی مگر میں جا نہیں سکتا تھا. بے شک دل اندھے ہوتے ہیں مگر بینائی نہیں.
رشید کہتا ہے کہ پھر وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، میں نے کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑی، قرآن کی تلاوت کرنا نہیں چھوڑی۔ سلیم سے مجھے اتنی محبت ہو گئی کہ سب سے زیادہ، اپنے ہر بچے سے زیادہ مجھے سلیم سے محبت ہو گئی۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ رشید کاروباری کسی ٹور کے سلسلے میں اپنے شہر، اپنے ملک سے باہر چلے جاتا ہے۔ اب رشید گھر پہ فون کرتا ہے اور کہتا ہے سلیم کیسا ہے؟ مجھے سلیم کی بہت یاد آتی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ سلیم بھی آپ کو بہت یاد کرتا ہے اور آپ کی یاد میں بہت تڑپتا ہے۔ خیر، 1 مہینہ گزرا، باپ واپس اپنے گھر پر آیا اور سب سے پہلے آ کر اس نے پوچھا سلیم کہاں ہے؟ ماں خاموش، ماں خاموش۔ اس نے اپنے بچوں سے پوچھا سلیم کہاں ہے؟ تو بچے کہتے ہیں بابا سلیم تو جنت میں چلے گیا۔ رشید زاروں قطار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا اپنی بیوی سے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا، پیچھے سلیم کو بخار چڑھا تھا، اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ سے ہمارا کوئی رابطہ ہو نہیں پا رہا تھا اور اتنے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ رشید زاروں قطار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اللہ سے کہا رشید نے کہ یا اللہ، تو نے اس بچے کو میری زندگی میں بھیجا اور میری زندگی مکمل بدل گئی۔ اس نے مجھے راہ راست پر لے کر آ گیا، یہ بچہ مجھے راہ راست پر لے کر آ گیا، میری زندگی بدلنے کا راستہ بن گیا۔ جس کام کے لیے تو نے اس بچے کو دنیا میں بھیجا تھا اس نے اپنا وہ کام مکمل کیا اور تو نے اپنی امانت واپس لے لی۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، سلیم کون ہے؟ سلیم وہ مشکل ہے، وہ چیلنج ہے جو آپ کی لائف میں ہے۔ سلیم وہ مشکل ہے جس کو آپ زحمت سمجھتے ہیں، مگر کیا آپ نے سوچا کہ سلیم آپ کی زندگی میں کیوں آیا؟ سلیم آپ کی زندگی میں اس لیے آیا کہ اللہ نے اس کو آپ کی زندگی میں بھیجا ہے۔ سلیم آپ کی زندگی میں کیوں آیا؟ تاکہ آپ اللہ کی طرف پلٹ سکیں۔ سلیم سے نفرت مت کریں، اپنی مشکلات سے نفرت مت کریں۔ سلیم وہ احکام ہیں آپ کی زندگی میں، وہ مشکلات ہیں آپ کی زندگی میں جس کے ذریعے آپ اللہ سے ملیں۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی مشکلات کو رحمت جانیے، اس کو زحمت نہ جانیے، مشکلات سے لڑیے اور اپنے حقیقی اصل مقام پر پہنچ جائیے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ جزاکم اللہ خیر۔